السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے۔ سبجیکٹ اردو، ٹاپک تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، یہ نظم ہے۔ تو کلاس 9 کے لیے یہ ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے، کلاس 9۔ تو سوال نمبر 1 جو اس کا ہے وہ اس طرح ہے: تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ جو تعلیم ہے اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی قدر کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ آپ کا آج کا سوال ہے۔ تو تعلیم کی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ تعلیم کے بغیر انسان آج کے دور میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، کیونکہ تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک قوم کے لیے بھی ضروری ہے، ایک جماعت کے لیے بھی ضروری ہے، ایک فرد کے لیے بھی ضروری ہے، ایک ملک کے لیے بھی تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی سے کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے، اور اگر کوئی قوم زوال کسی قوم کو آ سکتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آ سکتا ہے کہ وہ تعلیم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں گے۔ اور کوئی بھی قوم اگر ترقی کرے تو اس کا مدعا و مقصد یہی ہوگا، تو اس کا جو مقصد ہوگا، اور جو بھی قوم کوئی بھی قوم اگر ترقی کرتی ہوگی تو وہ بہت تعلیم یافتہ ہوں گے، بہت ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ تو اگر کوئی قوم اس سے دوری اختیار کرے، جو آج کل آپ دیکھتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا؟ تو بہت بڑا نقصان اس سے ہوگا کہ جو بھی ملک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی گھر اگر تعلیم سے دوری اختیار کرے تو اس کے بہت سارے منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بے روزگاری بڑھ سکتی ہے، جو اپنے ساتھ مفلسی اور ناداری لاتی ہے۔ تو اس طرح اخلاقی اور سماجی برائیاں عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اسی سے ہو سکتا ہے ملک میں اچھے قاری، ڈاکٹر، سائنس دان، یہ سب جس کا ہونا لازمی ہوتا ہے کہ ایسے ملک کو ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جو قوم تعلیم سے دوری اختیار کرے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پھر اس طرح ترک تعلیم کی وجہ سے ملک ہر طرح سے زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بھی قوم اپنی تعلیم سے دوری اختیار کرے تو اس قوم کا زوال آنا لازمی ہوتا ہے۔ اور کسی بھی قوم کو اگر ترقی کرنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ترقی کا راز بھی اسی میں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم ایک ملک کی خوشحالی کی ضمانت ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایک قوم، ایک ملک کے لیے خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اور اسی تعلیم کی بدولت سے ہی ایک ملک کی تجارت، معیشت، صنعت و حرفت غرض زندگی کا ہر شعبہ دن بدن ترقی کرتا ہے۔ اور تعلیم ہی کی بدولت ایک ماہر، کاریگر، ہنرمند افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے ہم ایک اچھے ہنرمند افراد پیدا کر سکتے ہیں، ایک اچھے ڈاکٹر پیدا کر سکتے ہیں، اچھے انجینئر پیدا کر سکتے ہیں، اچھے استاد پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم تعلیم کی قدر کریں، جب ہمیں پتہ چلے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ جو آج کل آپ دیکھتے ہو، خاص کر ہماری قومیں جو ہے دن بہ دن پیچھے جاتی ہے۔ اس کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس تعلیم سے بے توجہی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو پہلا سوال پیارے بچوں یہ ہے کہ تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کہ جو تعلیم ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ تعلیم کی قدر و قیمت بہت اعلیٰ ہے۔ تعلیم سے انسان اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہو سکتا ہے، اور وہ تمام قومیں بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو
یہ تب ہی ممکن ہے اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، ضروری ہے کہ کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا فرضی منصبی کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ایجوکیٹڈ ہو، جب ہم تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم کسی بھی فرد یا جماعت، قوم اور ملک کے لیے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کے لیے، جماعت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے یہ بے حد ضروری ہوتا ہے تعلیم۔ دنیا کے ممالک اور قومیں خوشحالی اور ترقی یافتہ ہے جہاں کے شہریوں میں ہر طرح کی تعلیم اور علم و ہنر موجود ہے۔ یعنی دنیا کے ممالک اور قومیں خوشحالی اور ترقی یافتہ ہے، یعنی جو دنیا میں جو چاہے کہ ہم ترقی کرے، ہم خوشحال رہے، تو ضروری یہی ہے کہ وہ قومیں پہلے ایجوکیٹڈ ہو، پہلے تعلیم یافتہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ تب ہی ہمیں پتہ چلے گا جب ہمارے پاس تعلیم ہو، اور تعلیم کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیارے بچوں، سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے حکومت اور قوم پر زوال کیسے آتا ہے۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں اور قومیں جو ہوتی ہے ان پر زوال کیسے آتا ہے۔ جب کسی قوم یا حکومت میں رہ رہے لوگ تعلیم سے بے توجہی برتتے ہیں تو ان کی حکومتیں اور قومیں لازمی طور پر زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی زوال تب آتا ہے جب حکومت میں ایسے لوگ ہو جو تعلیم یافتہ نہیں ہو، جن کو پتہ نہیں ہو کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے، فیوچر کس طرح ہمارا بن سکتا ہے۔ تو جب کسی بھی قوم کو ترقی کرنی ہو اور زوال سے بچنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو اس حکومت میں لائے، تب جا کر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان پر زوال نہیں آئے۔ اور اگر وہ ایسے انسانوں کو وہاں پہ بٹھائے جو تعلیم یافتہ نہیں ہو، جن کو یہ پتہ نہیں ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو لازمی طور پر اس قوم پر زوال آتا ہے۔ کیونکہ تعلیم وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وساطت سے کوئی بھی ملک یا قوم خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے پہ چل کے ایک ملک، ایک قوم خوشحال اور ترقی کر سکتا ہے۔ تو تعلیم ہی وہ ایک ایسی دولت ہے جس دولت کو پا کر انسان زندگی میں خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے یہ 2 سوالات ہیں، اور ان سوالات کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ قلم بند کر کے اپنی کاپی پہ اچھی طرح لکھ کے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرو گے تو آپ تمام بچوں کا میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کاپی اچھی طرح مینٹین کرتے ہوں گے۔ اور میں نے بہت سارے بچوں کو انہوں نے رپلائی بھی کیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان جو یہ سوالات ہوتے ہیں ان کا ہم اچھی طرح کاپی بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور اگر کسی جگہ آپ کو کوئی مشکلات ہو تو آپ وہ بھی بتا دیجئے گا۔ ہم گروپ میں جو GHS کلام آباد کا جو گروپ ہے، ہم کوشش کریں گے وہاں آپ کو لکھنے کی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔